بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس کی توفیق سے اور حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے آج ایک مرتبہ پھر اس نے ہمیں یوم العید جمعۃ المبارک ہماری زندگیوں میں عطا فرمایا اور یہ توفیق بخشی کہ آج کے اس مبارک دن کا آغاز ہم قرآن مجید فرقان حمید کو صحیح انداز سے پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تعلیمات کو آگے پہنچانے کی غرض سے اپنے دن کا آغاز کریں، اور پھر اس نے ہمیں توفیق بخشی کہ اپنی کتاب سے اس نے چند آیات مبارکہ پڑھنے کی توفیق بخشی، اور اسی طرح امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ تبریک اور منقبت پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت ہمارے ان سب اعمال کو اپنی بارگاہ اقدس کے اندر آج کے دن کے وسیلہ سے قبول و منظور فرمائے، اور چونکہ تلاوت کے بعد امام علی مقام علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے اندر منقبت پیش کی گئی ہے، تو اب آپ ایسا کریں کہ کم از کم 3 مرتبہ آپ اتنی آواز میں کہ بس آپ کے کان سنیں، کم از کم 3 مرتبہ، کم از کم یعنی طاق عدد میں آپ آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے اندر درود و پاک کا نذرانہ بھی پیش کر لیں، تاکہ حصہ نعت بھی جو ہے نا وہ شامل ہو جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ جی، آج ڈپلومہ ان قرآن اسٹڈیز کا جو پہلا سیگمنٹ ہے حصۃ التجوید، اس کا آغاز کرتے ہیں، اور کل ہم نے حصۃ التجوید میں کیا پڑھا تھا؟ جی ٹھیک ہے، ہم نے احکام الراء، ایسا ہی ہے، آج بھی وہی بیان چلے گا، احکام الراء کا بیان۔ تو راء کو پڑھنے کے کتنے طریقے تھے؟ 2۔ پہلا طریقہ کون سا تھا؟ شاباش، جو راء مفخم ہے اس کا کیا معنی ہے؟ موٹا کر کے، پر پڑھ کے، منہ بھر کے پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اور اس کی ہم نے 4 حالتیں پڑھ لی، ایسے ہی ہے، تو 4 مزید ہیں، وہ آج 4 پڑھ کے تو یا راء مفخمہ کا بیان جو ہے نا آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا، اور پھر کل انشاءاللہ العزیز راء مرققہ یعنی راء کو باریک پڑھنے کا جو بیان ہے اس کو ہم جو ہے نا وہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ میں نے کئی دفعہ نشاندہی کی ہے اس بات کی کہ کلاس کے اندر جو ہے وہ علم کے آداب کے خلاف ہے، بار بار ایک چیز کا بتانا جو ہے یہ اللہ کی سنت ہے، کیونکہ اللہ پاک نے 700 سے زائد مقامات پر نماز کا انسان کو تذکیر کروائی ہے۔ انسان چونکہ بھول جاتا ہے، اس لیے اس کو تذکیر کروائی گئی، اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، بار بار۔ اور یہ واحد حکم ہے جو سب سے زیادہ قرآن پاک میں وارد ہوا ہے، سب سے زیادہ، اس کی امپورٹنس بھی سامنے آ جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ حقوق اللہ میں جو پہلا سوال ہے قیامت کے روز وہ نماز کے متعلق کیا جائے گا، کہ اتنی زندگی تھی، اس میں اتنی نمازیں جو فرض تھیں، فرض نمازوں کے متعلق، ٹھیک ہے، اس میں کتنی ادا کی، کتنی چھوڑی، اگر چھوڑی تو کیوں چھوڑی،
اور یا قضا ہوئی ہیں تو کیوں ہوئی ہیں، تو وہاں پر پھر ہر چیز کا حساب کتاب تو دینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اور تذکیر اس لیے بھی کروائی جاتی ہے کہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے نا، وہ اسی کو بار بار یاد کرواتا ہے، وہ چاہتا نہیں ہے کہ اس سے غلطی ہو۔ یہ اس کا دوسرا پہلو بھی ہے تذکیر کا، ایک تو یہ نا کہ انسان بھول جاتا ہے، اس لیے تذکیر، اور دوسرا اس لیے بھی یاد کروایا جاتا ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے، جو قربت میں ہو، تو اس کو بار بار یاد کروایا جاتا ہے کہ کہیں اس سے غلطی نہ ہو جائے، وہ نہ بھول جائے، وہ عذاب کا مستحق نہ ہو جائے، تو یہ بھی اس کا پہلو بنتا ہے۔ تو انہی دونوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی میں آپ کو یاد کرواتا ہوں کہ کلاس میں، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جو ماڈرن سائیکالوجی ہے وہ اس بات کو پروف کر چکی ہے، اور میڈیکل سائنس جو ہے اس بات کو پروف کر چکی ہے کہ آپ کا جو دماغ ہے، آپ جتنی بھی حرکات و سکنات کرتے ہیں، یہ آپ کا سی پی یو ہے۔ یہ کیا ہے آپ کا؟ سی پی یو، سینٹرل پروسیسنگ یونٹ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ میجر پارٹس کمپیوٹر کے کیا ہوتے ہیں، ایک سی پی یو ہوتا ہے، ایک اس کا مانیٹر ہوتا ہے، ایک اس کا کی بورڈ ہوتا ہے، اور چلیں پھر ماؤس کر لیں۔ ماؤس ادھورا ہے سی پی یو کے بغیر، کی بورڈ ادھورا ہے سی پی یو کے بغیر، مانیٹر ادھورا ہے سی پی یو کے بغیر، ٹھیک ہے۔ اگر سی پی یو ہوگا تو یہ ان سب کا کنیکشن ہے سی پی یو کے ساتھ، سی پی یو کے ذریعے ہی سارا جو ہے نا کام چل رہا ہوتا ہے۔ تو آپ کا سینٹرل پروسیسنگ یونٹ اللہ پاک نے آپ کا دماغ بنایا ہے۔ آپ کوئی بھی حرکت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے دیکھنا ہے تو پہلے میسج یہاں سے آنکھ کو جاتا ہے تو آنکھ دیکھتی ہے۔ یہ میں نے ہاتھ ہلا رہا ہوں، اب دیکھیں فاسٹ کتنا ہے ہمارا دماغ، ٹھیک ہے، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے، اللہ کی قدرت کا، اللہ کی شان کا، ٹھیک ہے۔ سائنس تو بہت پیچھے رہ جاتی ہے، نینو سیکنڈز بھی شاید کم ہو اس کے لیے، ٹھیک ہے، جتنی جلدی ریسیپشن جو ہے نا ہمارے دماغ کی طرف جاتی ہے اور وہ میسج کنوے کرتا ہے ہمارے باڈی آرگن کو، اور فوری وہ حرکت میں آ جاتا ہے۔ اب سوچ بھی سے ہم لگتا ہے کہ نہیں ڈائریکٹ ڈائریکٹ نہیں حرکت کر رہا ہوتا ہے۔ تو بیک وقت آپ کی کنسنٹریشن پھر ڈیوائیڈ ہوتی ہے۔ جب آپ ادھر دیکھ رہے ہیں، آپ کے کان بھی سن رہے ہیں، آپ کے دماغ نے آپ کے کانوں کو بھی میسج دیا ہوا ہے بھی آپ نے الرٹ رہنا ہے، آپ کی آئیز کو بھی اس نے میسج دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر بعض اوقات آپ ساتھ لکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کے ہاتھوں کو بھی میسج جاتا ہے، لیکن جب آپ ساتھ جو ہے نا کچھ کھا رہے ہوں، یہ چیو کر رہے ہوں، تو وہ بھی دیکھیں کہ آپ کا دماغ نے آپ کے جوز کو میسج دے دیا ہے کہ اب آپ ان کو چیو کریں، تو آپ کی کنسنٹریشن ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے۔ اور علم کے ادب کے بھی خلاف ہے، اور جو آداب معلم ہیں یا معلمہ ہیں، ٹھیک ہے، یہ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا، آپ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آگے جا کے آپ نے ظاہر ہے کہ اور بھی اساتذہ کرام سے پڑھنا ہے، تو یہ اس چیز کے خلاف ہے۔ اور پھر اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ اب فیل کرنے کی بات ہے، یہ پتہ نہیں چلتا، ٹھیک ہے، وہ علم کی کمی بعض اوقات ان وجوہات کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اچھے سے اچھے اسکول میں ہم بچے کو بھیج رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس پر اتنے اخراجات کر رہے ہیں، اکیڈمی میں بھی وہ جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی رزلٹس نہیں آ رہے، تو بعض اوقات یہ پہلو بھی شامل ہوتے ہیں کہ ادب کا جو ہے نا وہ خیال نہیں رکھا جاتا۔ تو ان چیزوں کا لازمی خیال رکھا کریں۔ پوائنٹ آؤٹ کرنا اچھی بات، کل بھی ایسا تھا لیکن کل میں نے پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا، میں دیکھتا رہا ہوں، آئی کانٹیکٹ کیا۔ بعض اوقات والدین کیا کرتے ہیں کہ بچے کو دیکھتے ہیں تو بچہ سمجھ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، باڈی لینگویج ہے نا پوری، ٹھیک ہے، آئی کانٹیکٹ کی۔ تو آج آتے ہی جو ہے نا میں نے محسوس کیا ہے، تو پلیز کوشش کیا کریں کہ آپ، ظاہر ہے کہ چیو میں ببل ہی چیو کر رہے ہوتے ہیں نا آپ، تو کوشش کریں کہ آپ جو ہے نا اس کو کلاس سے پہلے چیو کر لیں یا کلاس کے بعد کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا آپ کو کہ آپ کی کنسنٹریشن ڈیوائیڈ نہیں ہوگی، جتنی زیادہ آپ کنسنٹریشن رکھیں گے اتنا زیادہ چیزیں آپ کو جو ہے نا آپ کے کانشیس سے سب کانشیس میں چلی جائیں گی، وہاں سے پھر موت کے علاوہ کوئی چیز نہیں نکال سکتی، وہاں پختہ ہو کے بیٹھ جاتی، بھولتی نہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں، اب آپ دیکھیں نا یہ نہ ہو رہا ہوتا تو یہ بیچ میں سے ٹائم ہمارا یہ بھی سیو ہو جاتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں بھی مجھ پر فرض ہیں، اگر میں یہ بار بار نہیں کروں گا تو شاید مجھ سے بھی جو ہے نا قیامت کے روز پوچھا جا سکتا ہے کہ یہاں جو تربیت میں کمی رہی ہے بڑے ہو کر، تو آپ تو دیکھ رہے تھے، تو میں رب ہو کر اتنی دفعہ کہتا ہوں تو بندہ ہو کر نہیں کہہ سکا،
یہ کیسی بات ہے؟ اس سنت الہیہ کی پیروی کرتے ہوئے پھر آقا علیہ السلام کی بھی سنت مبارکہ ہے، یہ صحابہ اکرام کو ایک عمل کا بار بار دہرایا بھی آپ کرتے تھے، ٹھیک ہے، کیا میرے صحابہ اس طرح سے جو ہے نا وہ آپ کریں۔ جی، راہ کی جو کل کی 4 حالتیں ہیں اس کو تھوڑا سا پہلے ان کا اعادہ کر لیں اور پھر اس کے بعد آگے چلے جاتے ہیں۔ جی، کون بتائے گا؟ جی، کوئی بھی نہیں ہے جس کو یاد ہو؟ ایسے نہیں، کوئی ایک بندہ پہلے ایک بتائے پھر دوسرا۔ شاباش۔ اس کا مطلب کسی نے بھی یاد نہیں کیا۔ کسی کو بھی یاد نہیں ہے بھائی؟ ہاں، آپ بتائیں۔ شاباش، پہلی حالت بتائیں، پہلی حالت کیا ہے؟ راہ کیا ہو تو ٹھیک ہے، اس کے علاوہ دوسری حالت کیا ہے؟ شاباش، انہوں نے کہا راہ پر فتح ہو، اب یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ راہ مفتوح ہو تو پھر پر پڑی جائے گی، پھر راہ شاباش، دوسری حالت ہوگی۔ تیسری آپ بتائیے گا۔ کس کا ماقبل؟ ہاں، راہ کا ماقبل، یہ حالت تو نہیں پڑھائی تھی جی۔ شاباش، راہ ساکن ہونی چاہیے، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کا ماقبل حرف اس پر کیا حرکت ہے۔ اگر تو کسرہ آ جائے تو پھر کیا ہے؟ سوری، فتح آ جائے تو کیا ہے؟ پھر بھی پر پڑی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ جی شاباش، راہ ساکن ہو اور اس کا ماقبل جو ہے نا مضموم ہو، اس پر ضمہ آ جائے تب بھی پڑھی جائے گی۔ 4 حالتیں۔ 5ویں حالت، راہ ساکن ہو اور اس کا ماقبل مکسور دوسرے حرف میں ہو۔ یہ میں سمجھا دیتا ہوں، پہلے آپ لکھ لیں پھر اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ جی، آج کی جو پہلی حالت ہے وہ یہ ہے کہ راہ ساکن ہو، ٹھیک ہے، کل میں 3 اور چوتھی میں بھی یہی تھی کہ راہ ساکن ہو، پہلی شرط وہی تھی، آج بھی وہی ہے کہ راہ ساکن ہو اور اس کا ماقبل مکسور، یہ کل بھی آپ نے پڑھا تھا، مگر یہ مکسور جو ہے نا وہ ہے دوسرے حرف میں ہو۔ دوسرے حرف کا معنی یہ ہے کہ دیکھیے یہاں پر راہ آپ کو یہ ساکن مل گئی، ایسے ہی پہلی شرط پوری ہوگی۔ اب ہم نے کہا کہ ما قبل مکسور، کل جو ہم نے کہا تھا وہ ما قبل تو یہ الف ہے یا حمزہ؟ الف ہے نا، کوئی حرکت نہیں ہے، جزم بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ما قبل تو یہ بنتا ہے، یہ تو تھی کل والی حالت، ٹھیک ہے۔ آج ہم نے کہا مکسور ہو اور جو ما قبل ہے، ٹھیک ہے، وہ مکسور ہو لیکن دوسرے حرف میں ہو۔ اب را کے بعد یہ ہے پہلا حرف، یہی ہے نا، بولیں، اور یہ با جو ہے نا وہ دوسرا حرف ہے، ایسے ہی ہے۔ تو ہم نے کہا کہ دوسرے حرف میں مکسور ہو، تو دوسرا حرف با یہ مکسور ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو بھی باریک نہیں پڑھیں گے، اس کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے، آپ رب بیر نہیں پڑھیں گے، آپ پڑھیں گے رب بیر، بولیے ہاں۔ اور اس را کو موٹا تو اس لیے پڑھنا ہے کہ یہ پہلی حالت ہے کہ را کے اوپر فتحہ آ گئی تو ہم نے اس کو پر کر لیا، کلیئر ہو گیا۔ یہ را ساکن ہے اور ما قبل مکسور تو ہے، مگر پہلے حرف میں فوری بات مکسور نہیں ہے، فوری بات نہیں ہے بلکہ دوسرے حرف کے اندر ہے۔ اچھا، اسی طرح را ساکن ہو، ما قبل مکسور ہو، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں آپ کی را ساکن ہو گئی، ما قبل قاف مکسور ہو گیا، لیکن اس کے فوری بعد کیا ہونا چاہیے؟ ما بعد، یہ را کا ما قبل ہے، یہ تو را کا ما بعد ہے جو بعد میں آیا، سمجھ گئے ہیں نا، تو وہ حروف مستعلیہ میں سے ہو۔ اب تو حروف مستعلیہ میں سے ہے یہ نہیں ہے؟ حروف مستعلیہ کن کو کہا جاتا ہے جی؟
کس نے کہا کہ ہے؟ آپ نے کہا تھا. ابھی کس نے کہا تھا کہ یہ طا جو ہے نا حروف مستعلیہ میں سے ہے؟ آپ دونوں میں سے کسی نے کہا ہے؟ تو بولے نا بھائی، ایک دوسرے کے پیچھے کیا دیکھ رہے؟ آپ نے کہا ہے نا. تو حروف، پھر آپ ہی بتائیں کہ حروف مستعلیہ جو ہے نا وہ کون سے ہوتے ہیں؟ کن حروف کو حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے؟ یہ بتائیں. آپ مجموعہ یاد کر لیتی نا تو آپ کو ایزی ہو جاتا. ٹھیک ہے جی. آپ مجموعہ کسی کو یاد ہے؟ جی شاباش، ایکسیلنٹ، ماشاء اللہ. حصہ، ضاغطن، کز. اچھا، ان حروف کو کوئی اور نام بھی دیا جاتا ہے حروف مستعلیہ کے علاوہ؟ حروف تفخیم. حروف تفخیم یعنی ہر حال میں باریک پڑے جائیں گے، ایسا ہی ہے؟ ہاں تو بولے نا، ہر حال میں یہ پر کر کے موٹے پڑے جائیں گے. تو طا حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو یہ دونوں شرائط پوری ہوگی تو اب بھی را کو باریک کیر نہیں کویر بولیں، کویر تواس، کویر تواس. ٹھیک ہے، کاغذ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے حدیث کرتاس آپ کو بتایا تھا. اچھا، سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ را جو ہے نا وہ متحرک ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ ہاں، متحرک را کس کو کہا جائے گا؟ جس پر کوئی حرکت ہو. ٹھیک ہے، ہم وقف کی وجہ سے ساکن کر دیتے ہیں. اب جب میں اس پہ وقف کروں گا تو را ہو جائے گی ساکن. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد اس کا ماقبل آپ دیکھیں گے نا، پھر یہی دیکھنا ہے نا، وہ آلریڈی ساکن ہے. اب کیا کریں گے؟ اس سے پیچھے چل جائیں گے، یعنی اس کا بھی ماقبل دیکھیں گے. وہ دیکھ لیا، وہ متحرک نکل آیا. اب جب وہ متحرک ہے اس پر دیکھیں گے کون سی حرکت ہے. اگر تو فتحہ آ جائے یا دمہ آ جائے تو پھر بھی را جو ہے نا وہ پر پڑی جائے گی. ٹھیک ہے، یعنی اب یہ کیا آ گیا ہے؟ فتحہ. تو اب اس کو جب را کی ساؤنڈ اینڈ پہ آئے گی تو باریک نہیں آئے گی، پر آئے گی. ٹھیک ہے، والفجر، فجر، فجر، فجر. اچھا، اس کو ساکن ہی رہنے دینا دونوں کو، یہ جر نہ فیل ہو. والفجر، فجر. اسی طرح یہاں پر دیکھیں را منون ہے یہ نہیں ہے؟ اس کو نون تنوین کہہ سکتا ہوں؟ کیوں کہہ سکتا ہوں؟ یہ نون تو نہیں ہے. اگر دو زبر آ جائیں تو، اگر دو پیش آ جائیں تو ٹھیک ہے، شاباش. تو یہ نون تنوین بھی ہے، میں اس کو ساکن کر لوں. ٹھیک ہے، تو کیا کروں گا؟ زبوری، دونوں ہی حرکتیں نکل جائیں گی، یہ رہ جائے گا نا، یہ حالت بن جائے گی. اب ماں قبل دیکھوں گا وہ بھی ساکن ہے، پھر اس کا ماں قبل با آ گیا تو وہ متحرک ہے اور اس کے اوپر دمہ آ گئی. تو ہم نے کہا چاہے فتح ہو یا مفتوح ہو، چاہے مضموم ہو یا اس پر ضمہ آ جائے یا رفع آ جائے، وہ مرفوع بن جائے، تو اس صورت میں بھی اب زبورنی، زبور بولیں، زبور موٹا کر کے را کو، وقف کی صورت میں بھی جو را کی ساؤنڈ آئے گی وہ پر آئے گی. کلیئر ہو گیا؟ شاباش. یہ را کی 8 حالتیں جو ہیں یہ کون سی ہیں؟ مفخم، تفخیم کے ساتھ پڑھنے کی، پر پڑھنے کی، موٹا کر کے پڑھنے کی، منہ بھر کے جو ہے نا وہ پڑھنے کی. کلیئر ہوگی؟ شاباش. کل ہم اس کی بحث کو کمپلیٹ کریں گے. کوئی رہے گی؟ ہاں، کھڑی زبر والی جو را ہوتی ہے، جس را پر کھڑی زبر آ جائے وہ ہمیشہ پر پڑی جاتی ہے. کھڑی زبر، زیر کی بات نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، کھڑی زبر یہ ہمیشہ جو ہے نا وہ کیا کری جائے گی؟ اور جیسے اب را نہیں پڑھیں گے، ابراہیم بولیے. اسی طرح
الف لام را نہیں پڑھیں گے، اب اس کو پڑھیں گے الف لام را، ٹھیک ہے؟ شاباش، یہ کلیئر ہو گیا؟ ٹھیک ہے، کل انشاءاللہ العزیز ہم جو ہے نا وہ اس کو ریز کر دو جی، اوکے، را مرققہ جو ہے مرقق باریک، اس کا جو اپوزٹ ہے اس کو پڑھنے کا طریقہ دیکھیں گے کہ اس کی کتنی حالتیں ہیں اور کب کب جو ہے نا را باریک پڑھی جائے گی۔ ان ساری چیزوں کا تعلق آپ کی صفات کے ساتھ ہے، اس سے آواز میں خوبصورتی آتی ہے۔ جی، حصہ تو ترجمہ، یہ آج تسمیہ اور تاریخ کسی ایک ہی ہاتھ نے لکھی ہے، کس نے لکھی ہے؟ تسمیہ اور آج کی تاریخ یہ کوئی ایک ہاتھ ہے جس نے لکھی ہے، کس نے لکھی ہے؟ آپ نے لکھی ہے، ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے۔ تو عربی خطاطی جو ہے اس میں اپنا کچھ شوق پیدا آپ کرتی ہیں؟ ہاں، تو کچھ کی ہوئی ہے، کچھ فن پارے ہیں؟ ہاں، سیٹرڈے کو زیادہ بیٹر ہے، کل سیٹرڈے ہے نا جی، تو کل آپ دکھائیے گا، ٹھیک ہے، تاکہ اس سے ذوق اور شوق پھر جو ہے نا پیدا ہوتا ہے۔ جی، حصہ ترجمہ، کل میرا خیال ہے کہ ہم نے ایک نیا رکوع سٹارٹ کیا تھا اور بنی اسرائیل کی بات کی تھی، ٹھیک ہے؟ اچھا، چلیں آج ایک ہی آیت مبارکہ ہم نے کرنی ہے اور اس سے اگلی ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، یہاں سے کون آئے گا؟ آج ایک آیت ہے، بڑی بڑی کر کے آج لکھنی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ اردو کے لیے نا مناسب جگہ بچ جائے۔ اردو کا فونٹ بھی پھر مجھے چھوٹا لکھنا پڑتا ہے، بعض اوقات نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ جی، تلاوت کر لیتے ہیں پہلے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اونچی آواز میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اس پہ گناہ ہونا تھا، نون پہ ہونا تھا، کیوں ہونا تھا؟ جی جی، کیونکہ الف کے اوپر حمزہ ہے، الف کے اوپر تو فتحہ ہے، اس لیے ہونا تھا۔ جی، آپ بتائیں گے؟ نہیں پتا؟ نہیں، یہ تو وہی گنے چنے ہاتھ اور چہرے ہیں جو تقریباً ڈیلی جواب دیتے ہیں۔ آپ ذرا اس پہ روشنی ڈالیں، اس پہ گناہ ہونا ہے یا نہیں؟ پہلا تو سوال یہ ہے، وہ بات کا مسئلہ ہے کہ ہاں ہونا ہے، کیوں ہونا؟ بتائیے، کیوں گناہ میں نے کیا ہے؟ میں نے انزلتو کیوں نہیں پڑھا؟ انزلتو، آپ بتائیں بچے، اب تو کافی ڈیز ہو گئے، آپ کو ہفتہ ہو گیا کم از کم، تو اب تو نہیں آئیڈیا، آپ پلیز بتائیے گا۔ آپ اچھا، کوئی بات، جی جی، نہیں پتا؟ چلیں شاباش، آپ بتائیے گا۔ شاباش، نون کیا ہے اور اس کے بعد کیا آ گیا؟ زا آ گیا ہے، بات ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اس کو تھوڑا وہ اس انداز سے بتائیں نا، علمی دلیل جیسے بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، ذاکن حروف میں سے، ذاکن حروف میں سے
جی آپ بتائیے. حروف اخفا میں سے شاباش. 15 حروف تھے اخفا، یاد ہے؟ 15 تھے نا، ان میں سے ایک زا بھی تھا. ٹھیک ہے، تو ہم نے پڑھا تھا کہ حروف اخفا کا ما قبل، یا یوں کہہ لیں کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا آ جائیں، کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر ہم اخفا کریں گے. اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ ٹھیک ہے، اٹینٹو رہا کریں کلاس کے اندر تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے، اس لیے میں نے اس پہ گننا کیا. ٹھیک ہے، مصدقا لما معکم. پھر سنیے، مصدقا لما معکم. اونچی پڑھیں بھئی، تلاوت تو اونچی کریں. کلی نہیں ہے یہ، قل لما معکم. اچھا، میں نے اس الف کو لمبا کر دیا، کھینچ دیا ہے. آپ کو فیل نہیں ہوا جیسے اس پر کوئی مت تو اس کے اوپر ہے ہی نہیں، اس پر تو کوئی حرکت ہی نہیں ہے؟ میں نے اس کو لمبا کیا ٹھیک کیا یا غلط کیا؟ آپ بتائیے. اس کو ٹھیک کیا میں نے یا غلط کیا؟ کیوں؟ کیسے ٹھیک کیا؟ کیا دلیل ہے اس کی؟ یہاں تو بات پھر نہیں نا بنتی ایسے. آپ بچے بتاؤ. ہاں ٹھیک، کیا کہہ رہی ہیں؟ نہیں ہوا ٹھیک، تو غلط کیوں ہے؟ شاباش، کہ اس کے اوپر نہ مد ہے. ٹھیک ہے، ایک دلیل تو ہے. چلیں آپ بتائیں. الف سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ فتح آ رہی ہے. شاباش، یہ حروف مدہ میں سے ہیں. حروف مدہ 3 تھے نا، الف واو شا، یا شرائط کے ساتھ. تو الف کی شرط پہلی کیا تھی؟ وہ ساکن ہو، اور ما قبل جو ہے نا وہ مفتوح ہو، تو وہ حروف مدہ بن جائے گا. تو لہٰذا ہم اس کو کھینچیں گے. ٹھیک ہے، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي. یہ آپ سب لوگ پڑھا کریں، اس کا پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب اور اجر ہے. ٹھیک ہے، سامانن، نہیں میں نے غلط پڑھ دیا. سامانن قلیلا وإیای فاتقون. آپ نے سامانن اور انداز سے پڑھا، میں نے اور انداز سے پڑھا. ہم دونوں میں سے ایک ٹھیک ہے، ایک غلط ہے. فرض کریں میں کہتا ہوں میں ٹھیک ہوں. میں نے جو پڑھا ہے اب سن لیں. میں نے پڑھا ہے سامانن قلی، سامانن. آپ نے پڑھا ہے سامانن. جو میں نے سنا ہے آپ نے پڑھا ہے سامانن، اور میں نے پڑھا ہے سامانن. ایک منٹ، کون ٹھیک ہے؟ آپ لوگ ٹھیک ہیں یا میں ٹھیک ہوں؟ بولیں. نہیں پتا؟ چلیں آپ بھی بتائیں. میں نے غلط پڑھا ہے؟ بولیے. بھئی غلط کو غلط کہنا جو ہے نا وہ بھی سیکھا کریں. یہ تو نہیں ہے کہ اور یہ ضروری تو نہیں ہے کہ بڑے ٹھیک ہی ہوں، غلط بھی ہو سکتے ہیں. بولے میں نے ٹھیک پڑھا ہے یا غلط پڑھا ہے؟ یہ بتائیں. ٹھیک نہیں پڑھا. شاباش. تو صحیح آپ نے پڑھا ہے، میں نے ٹھیک کیوں نہیں پڑھا؟ شاباش. یہ سین نہیں ہے، یہ ہے سا. تو سا کی ادائیگی کے وقت جو ہے نا یہ حروف صفیر یا صفیریہ تو ہے نہیں، وہ تو ٹوٹل 4 ہیں. 4 ہیں. کون کون سے 4 ہیں؟ سا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب آپ یہاں پر اٹینٹو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی نہیں تھی.
ابھی میں نے کہا ہے کہ یہ حروف صفیر میں سے ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جو حروف صفیر ہو وہیں پر سٹی کی، صفیر کا معنی ہی سٹی ہے نا۔ وہ 4 حروف کون کون سے ہیں؟ جی آپ بتائیے۔ سوری، اونچی بولیے پلیز۔ ایک کو بتائے گا یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایک کیا ہے؟ آپ سنیں اور مجھے کنوے کریں، ایک ایک کر کے بتاتی جائیں نا مجھے۔ اب وہ فوری مجھے بتا دیں، میری بات سنیں، انسٹرکشنز کو فالو کرنا سیکھیں۔ ایک سنیں کنوے کریں، دوسرا سنیں کنوے کریں۔ کیا؟ زا، ٹھیک ہے۔ سواد، اچھا دواد، ٹھیک ہے۔ زوئیں، ٹھیک ہے۔ زوئیں نہیں زوا ہوتی ہے نا عربی کے اندر۔ اور چوتھا؟ جی 3 ہے، نیا مسئلہ خراب ہو گیا۔ اچھا 3 کون کون سے ہیں؟ ایک پہلا کون سا بولا؟ زا، زے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا سواد، سین، اچھا سین، سواد اور زا، اس پر اتفاق ہے سب کا؟ بالکل، 4 نہیں ہے 3 ہے، اور جو آپ نے بتائے ہیں وہ نہیں، ان میں سے ایک تو ٹھیک ہے، باقی 2 غلط ہیں آپ کے، ٹھیک ہے؟ تو یہ یاد رکھیں۔ اب سا اس میں سے نہیں ہے، لہٰذا یہاں پر میں نے سٹی کی ساؤنڈ پروڈیوس کی ہے، وہ غلط کی ہے، آپ لوگوں نے ٹھیک پڑھا تھا، ٹھیک ہے؟ آگے میں نے پڑھا ہے قلیلاً، میں نے گناہ کر دیا، کیا یہ میں نے ٹھیک کیا ہے؟ جو ہاتھ شو ہوتے ہیں ان کے علاوہ نہیں کوئی بتاتا، آپ بتائیے کیا یہ میں نے ٹھیک کیا ہے گناہ یا نہیں؟ نہیں ٹھیک کیا تو ٹھیک کیا ہے پھر؟ آپ بتائیں گی؟ میں نے ٹھیک گناہ کیا یا نہیں؟ ٹھیک ہے، کیسے ٹھیک ہے؟ واو کے اوپر کیا ہے؟ فتح ہے، زبر نہ بولا کریں، آپ کو اصطلاحات اسی لیے پڑھائی تھی کہ آپ کو اب تک یاد ہونی ہے، فتح ہے، اس لیے اس کا مطلب ہوا جس واو پر فتح ہوگی اس پر گناہ ہو جائے گا۔ آپ بتائیں اس پر کیا ہوگا؟ اونچی بولے نا، ان کو بھی سنائی دے، اس پر کیا ہوگا؟ لیں جی، یہ کہہ رہی ہے ادغام کا قاعدہ لگے گا۔ اب ہم انہی سے پوچھتے ہیں کہ ادغام ہے کیا؟ ادغام کا معنی کیا ہے؟ ملا دینا، مدغم کر دینا، ٹھیک ہے؟ تو کیا اس میں ملا ہے؟ ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی۔ اچھا حروف ادغام کتنے ہیں؟ سب بھول گئے، اندازہ لگائیں آپ، وہی 3-4 ہاتھ ہیں نا جی، کتنے؟ 6، کون کون سے؟ یرملون، یا را میم لام واو نون، تو واو آ گیا اس میں سے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو مزید ہم نے کیٹیگرائز کیا تھا 2 حصوں میں، ایک تھے ادغام بالغنہ یا مال گنہ، اور ایک تھا ادغام بلا گنہ، ٹھیک ہے؟ اب جو ادغام بالغنہ تھا، گنہ کے ساتھ یا مال گنہ کہہ لیں، اس میں 4 حروف تھے، یاد ہے؟ وہ کون سے تھے؟ کیا؟ نون، واو، میم، چلیں ین منہ کہہ لیں نا، یا نون میم واو، یا نون میم، پھر واو آ گیا۔ اب اس کا مطلب ادغام تو ہونا ہی ہے، تو ساتھ گنہ بھی ہونا ہے، اتنا سا اس کا آنسر تھا، اس لیے گنہ ہوا ہے، ادغام ہوا ہے اور ساتھ میں گنہ ہو گیا، اس لیے اس کو پڑھا ہم نے قلیلاً وإیایا، بولیے فاتقون، صدق اللہ العظیم۔ اچھا اس کے علاوہ میں نے تو صدق اللہ کہہ دیا، ٹھیک ہے، آپ نے بھی میرے پیچھے کہہ دیا، اور کوئی میں نے غلطی نہیں کی، میں نے ایک بلنڈر کیا ہے،
غلطی نہیں کی، غلطان میں نے کیا ہے، اور میں بڑی سلائٹلی وہاں سے گزرا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ گزر گئے ہیں، میں اینڈ تک پہنچا، آپ بھی پہنچے، میں نے بھی صدق اللہ کہہ دیا جی اللہ نے سچ فرمایا، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، آپ نے بھی کہہ دیا، یعنی پیچھے اس امام دے اللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ نہیں، امام غلط بھی ہو سکتا ہے، ہر امام کی اقتدا نہیں کی جاتی، کافرین پر غلطی کی ہے۔ اچھا پہلے بتائیں میں نے اس کو کیسے پڑھا تھا؟ میں نے اس کو پڑھا تھا کافرین بھی، ایسا ہی تھا، تو آپ میں صدق اللہ العظیم کے بعد بھی آپ نے کیوں نہیں کہا، مطلب کہ تم میں اچھا چلے، اچھا کیا غلطی ہے جی اس کو میں نے کیا اس میں غنہ ہونا تھا، چلے یہ کر دیتے ہیں کافرین بھی، نہیں بولنے دیں، غنہ ہونا تھا، ہو گیا، اب ٹھیک ہے، بولیں بھائی، چھوٹی میم آئی تو ہوئی ہے، میں نے کیا میم کی ساؤنڈ نکالنی تھی، ہاں کافرین بھی، کیوں جی شاباش، یہ تھی بیسک ریزن، ٹھیک ہے، اور یہ بہت بڑی غلطی تھی، ٹھیک ہے، چلیں اب آ جائیں ترجمے کی طرف۔ اچھا جس دن میں ایک آیت لکھتا ہوں مجھے ہوتا ہے کہ ہم جلدی سے گزر جائیں گے، وہ ماشاءاللہ سے اتنا ہی زیادہ ٹائم۔ واؤ کا معنی آمینو، ایمان لاؤ، آمنو نہیں، آمینو ایمان لے کر آؤ، آمینو ایمان لاؤ، با کے نیچے کسرہ، ساتھ سے پر، ما بمانا جو، تو اس کو آپ با محاورہ جب لکھیں گے تو آپ کہہ سکتے ہیں اور ایمان لاؤ اس پر جو، کیا اس پر جو، یہ حروف اسی میں سے ہیں، وہ الگ نہیں ہے، انزلہ نازل کیا، یا اتارا بھی کہہ سکتے ہیں، تو ضمیر کس نے، میں نے، کون کہہ رہا ہے، اللہ رب العزت، ٹھیک ہے، مصدق، مصدقاً تصدیق کرتی ہے، ٹھیک ہے، لام کے نیچے کسرہ، ساتھ سے پر، ما بمانا جو، اس کی جو، تصدیق کرتی ہے اس کی جو، ما ساتھ، کم تمہارے، ان کے ساتھ کیا تھا، ان کے ساتھ تورات تھی، ان کے ساتھ زبور تھی، یہ یہودیوں سے جو ہے نا خطاب ہے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ تورات، اور ایک منٹ ایک بولے پہلے جی، واؤ کے اوپر اس پہ شاید نہیں آتی، ایک منٹ کہاں، یہاں تو مسئلہ ہو گیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آتی، اس کو دیکھ لیتے ہیں، اور دوسرا کیا کہہ رہی، اچھا فتقون پڑھا تو ہم نے اس کو ایسے ہی، وہ اعراب کی غلطی کوئی بات نہیں، فتقون ٹھیک ہے، اوکے فتقون، چلے یہ تو اعراب کی غلطی تھی، ٹھیک ہو گیا، پڑھا تو ہم نے ٹھیک تھا نا، اس کی تلاوت تو ہم نے ٹھیک کی تھی، اچھا اس پہ شاید نہیں آتی، اس پہ شاید تو آنی چاہیے، عربی گرامر کے لحاظ گرامر ہی نہیں مانتی، اگر کہیں کسی جگہ نہیں لکھا ہوا، سنیں میرے بات سنیں غور سے سن لیں، چونکہ عربی گرامر ہی اس کو تسلیم نہیں کر رہی اس وقت، ٹھیک ہے، اس لیے ہمیں ہر حال میں شرط دینی پڑے گی، بھلے کسی قرآن میں ہو یا نہ ہو۔ اب آپ کہیں گی دیکھیں جی قرآن اتھینٹک ہے، لیکن قرآن تو وہ تو نشر ہوا ہے نا، کسی نے ناشر ہے نا جس نے اس کو پبلش کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے غلطی ہو سکتی ہے، تو گرامر اتھینٹک چیز ہے، ساتھ سے پر ہی اس کے، یہ ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے، ہی کی ضمیر، کس کے انکار کرنے والے، یہ جو نازل کیا ہے، یہ جو نازل کیا ہے، اچھا اس سے مراد کیا ہے، قرآن پاک ہے، جو میں نے نازل کیا ہے یہ تصدیق کرنے والی ہے، یہ قرآن کی جو ہے نا وہ کوالٹی ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ تصدیق کرتی ہے کتب سماویہ کو بھی، جو پہلی کتب ہیں آسمانی سابقہ کتب سماویہ، ان کی تصدیق کرتی ہے، ٹھیک ہے،
اور کہا کہ تم ہی اس کے پہلے انکار کرنے والے نہ بن جاؤ، ٹھیک ہے، کہ تمہاری طرف سب سے پہلے جو ہے نا یہ کلام آ رہا ہے، تمہیں میسج دیا جا رہا ہے، تو تم اس کے انکار کرنے والے پہلے نہ ہو جاؤ۔ واؤ لا کا معنی تشترو، ٹھیک ہے، باقی نیچے کسرہ 7 سے آیات یا میری، یہ ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اچھا یہ ضمیر مذکر کی ہے یا مؤنث کی ہے؟ یا مذکر کی ہے یا مؤنث کی ہے؟ میں نے یہ تو پوچھا نہیں ہے، واحد ہے، یہ جمع ہے، تثنیہ، مؤنث کی ہے، تو یہ اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، تو اللہ کو مؤنث کہیں گے آپ؟ یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ہے، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب بتائیں کہ واحد کی ہے، تثنیہ کی ہے، جمع کی؟ تثنیہ اور جمع کی ہے۔ اللہ تثنیہ ہے، ایک منٹ، اللہ تثنیہ ہے، جمع ہے، اللہ کیا ہے؟ واحد ہے، تو یہ واحد کی ہے، ٹھیک ہے، واحد، ہاں بالکل، وہ نا یا نا وہ تثنیہ اور جمع، بالکل صحیح فرمایا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے واحد مذکر و مؤنث کی، اور حاضر کی ہے، غائب کی ہے؟ یہ تکا لگایا ہوگا کہ اللہ حاضر ہے، ٹھیک ہے، اللہ کلام بھی تو کرتا ہے، یہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، متکلم کی ہے، شاباش، ٹھیک ہے۔ سمن کہتے ہیں قیمت کو، ٹھیک ہے، قلیلا تھوڑی سی۔ اچھا یہ میں آپ کو یہاں پر ایک لطیف نقطہ بتا دوں، یہ قلیل اس کا معنی ہے تھوڑی، ٹھیک ہے، جب یہ قلیل لا بن جاتا ہے نا، اس کا معنی تھوڑی نہیں رہتا، اس کا معنی بنتا ہے بہت ہی تھوڑی، بہت ہی کم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، ٹھیک ہے، لیل کہتے ہیں رات کو، ٹھیک ہے، اور اب وہ لیلا بن گیا رات کے قلیل عرصے میں، ٹھیک ہے، تھوڑے سے عرصے میں، تاکہ عقل جو ہے نا قیامت تک جو ہے نا اس معجزہ، آپ کو پتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ معجزہ قرآن ہے، سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ قرآن ہے، اور دوسرا بڑا معجزہ معجزہ معراج ہے، ٹھیک ہے، جس کی خود اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر 15واں سپارہ سٹارٹ میں ہی جو ہے نا وہ اس کی تصدیق فرما دی، ٹھیک ہے، اور معراج کا انکار نص قرآنی کا انکار ہے، اور وہ صراحاً کافر ہو جاتا بندہ، یہ بھی ذہن میں رکھنا، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو بلایا اور رات کے قلیل ترین حصے میں بلایا، چھوٹے سے مختصر حصے میں، تو لمبا چوڑا پوری رات نہیں بندہ کہہ سکتا ہے اتنی لمبی رات تھی، ٹھیک ہے، تو ہو ہی سکتا ہے نہیں، تھوڑے سے حصے میں، ہاں ہاں جی، سورہ نجم کو آپ پڑھ کے اٹھا کے دیکھ لیں، بڑا خوبصورت احاطہ فرمایا اللہ پاک نے، بالکل ایسا ہی ہے، فقاب قوسین او ادنا، اب او ادنا کہہ کے اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا، قیامت تک لگے رہو، پیمانے لے آؤ، جتنے مرضی جو ہے نا پیرامیٹرز اور سکیلز لے آؤ، میئر ہی نہیں کر سکو یہ فاصلہ رہا کتنا ہے، ختم کر دیا سارے پاس۔ خیر یہ جو آپ نے وہ بات کی ہے نا کہ رویت باری تعالیٰ کی، آج جو فتح کا ایشو ہے اس میں مثال بھی میں نے جو ہے نا یہی کوٹ کرنی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ کو بھی اس پر اعتراض ہوا تھا، کس کو؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو، رویت باری تعالیٰ کے حضور علیہ السلام کے ڈائریکٹ دیکھنے پر،
اب آپ حیران رہیں گے ہیں ام المومنین اور زاجہ محترمہ، اس کے پیچھے علت ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ وہاں سے پھر سیدہ کائنات کی ذات کو جوڑیں گے کہ بھئی انہیں بھی تو ایک دیکھیں مغالطہ لگ جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. اگر نبی سے بھول ہو سکتی ہے، نبی سے سیدنا آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی ہے نا، قرآن نے خود بھول کا ورڈ یوز کیا ہے، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، گناہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو خیر اس میں آج اس کی وہ تطبیق کرنی ہے اور بڑا اچھا آپ نے وہ کوٹ کیا. اچھا جی تھوڑی سی قیمت، ٹھیک ہے، واؤ. اور اب یہ قلیل اللہ پاک نے کیوں نہیں یوز کیا؟ اس لیے یار اتنے تم گھٹیا ہو، ٹھیک ہے، دنیا کے مال و دولت تھوڑی سی قیمت کے بدلے تم میری حیات کو فروخت کر دیتے ہو. اور یہ آج بھی ہوتا ہے، یہ آج بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کی سرزمین فیصل آباد میں بھی ہوتا ہے. ابھی اس پہ ہم بات کریں گے. واؤ اور ایجا صرف، خاص، فقط وغیرہ، یا مجھ سے، ٹھیک ہے، صرف، فا، پس، اتقون، ڈرو، ٹھیک ہے. اب جلدی سے اس کو کہہ لیں. واؤ کا معنی آمینو، با کے نیچے کسرہ، ما، تو آپ ترجمہ کیا کر سکتے ہیں؟ اس پر جو انزل یا اتارا تو، مصدق. آپ لوگ بھی پڑھ لیں پلیز، اسی لیے یاد نہیں ہوتا آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے. لی، ما، تو کیا بن جائے؟ اس کی جو، ما، تم، تمہارے ساتھ. واؤ، لا تکونو، اول، کافر، بی، ہی، واؤ، لا تشترو، بی، آیات، یہ، ثمن، قلیلا، واؤ، ایجا، یا، فا، اتقون، ڈرو. شاباش، ٹھیک ہے. اب یہ میں بات کر رہا تھا یہاں، تو یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی نا کہ یہود کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، انکار تو کرتے ہی کرتے، لوگوں کو غلط باتیں جو ہے نا بتایا کرتے تھے کہ بھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اپنی کتاب کے اندر بھی جو اصل چیزیں تھیں وہ بیان نہیں کرتے تھے. اس کو، ان آیات کو جو شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ہوتی تھی، ٹھیک ہے، اور ان کی کتابوں میں جو شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو حذف کر دیا کرتے تھے، اور اصل تورات اور زبور کی جو ٹیچنگز ہیں وہ لوگوں کو نہیں بتایا کرتے تھے، ٹھیک ہے. پھر کیا کیا کرتے تھے؟ دنیا کی چھوٹی سی قیمت کے بدلے جو ہے نا وہ ان آیات کو جو ہے نا بیچ دیا کرتے تھے، فروخت کر دیا کرتے تھے دنیاوی مال اور متاع کے لیے. یہاں پر بھی اللہ پاک نے اشترو کا لفظ جو ہے نا اس لیے یوز کیا بات کو سمجھانے کے لیے کہ دنیا کے ہرس کے اندر جو ہے نا وہ مبتلا تھے، تو خرید و فروخت جو ہے نا اس سے مال و دولت آپ کے پاس آتا ہے اور جاتا ہے نا. تو اس کے بدلے آج فتوے بکتے ہیں، آج فتوے بکتے ہیں، پورے پاکستان میں بکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کی سرزمین فیصل آباد میں بھی بکتے ہیں، یا ذیل پورے پاکستان کا حصہ ہے، ٹھیک ہے. آپ تھوڑے سے پیسے دے دیں، جو مرضی فتویٰ لکھوا لیں، ٹھیک ہے، اور لکھنے والے اپنے نام کے ساتھ مفتی بھی لکھتے ہیں، مفتی اعظم بھی لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر اسی طرح جو ہے نا ان کی وضاحت جو ہے نا آپ دیکھ کر کہیں گے کہ بالکل ان کا فتویٰ جو ہے نا وہ درست ہوگا، ٹھیک ہے. کوئی بینک ہے وہ چلا جائے، حضور ہم نے اسلامک نام رکھا ہے تو فتویٰ جاری فرما دیں، اچھا جی حضور نے کر دینا ہے، حضور یہ لفافہ آپ کا ہے، اسی طرح کوئی منتھلی ایئرلی بھی آپ کو ملتا رہے گا، آپ کا فتویٰ جو ہے نا وہ چڑھ جائے گا، آپ کا نام بھی نکلے گا، ہمارا بھی کام چل جائے گا، آپ کو پیسے بھی آتے رہیں گے. تو ایسے بھی فتوے بکتے ہیں، ٹھیک ہے. کون سا بینک اسلامی ہے مجھے ذرا بتائیں ذرا. کوئی اسلامک بینکاری نہیں ہے پاکستان میں، این اسلامک بینکاری جس کو کہا جاتا ہے، این، ٹھیک. ہاں سٹارٹ تو دیکھیے زائدہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے نا کئی ایسے کام ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ جائز ہیں ہی نہیں ہے، حرام کے زمرے میں آتے ہیں اور وہ شروع ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے. اس سٹارٹ کی میں سمجھتا ہوں ذمہ داری تو ہم پہ سب سے پہلے عائد آتی ہے. ہم دیکھیں جیسی عوام ویسے حکمران ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ حکمران کی ذمہ داری ہوتی ہے ان سب کچھ چیزوں کو ایریڈیکیٹ کرے، لیکن حکمران خود ان چیزوں میں مبتلا ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ سسٹم ان کی پروٹیکشن کرتا ہے، یہ سودی نظام ان کی پروٹیکشن اصل میں کر رہا ہوتا ہے. تو وہ کب چاہیں گے کہ اس سے جو ہے نا وہ چھٹکارا حاصل ہو، ٹھیک ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ ہم نے جو ہے نا کوشش کچھ نہ کچھ کرنی ہے. اس پلیٹ فارم کے ذریعے آپ کو جو شعور دیا جاتا ہے وہ اسی لیے دیا جاتا ہے کہ آپ بھی اٹھ کھڑے ہوں
جاگ جائیں، ٹھیک ہے، اور اس وطن عزیز کے لیے کچھ کریں. یہ نہ ہو کہ ڈگریاں لیں اور باہر کے ملکوں کا جو ہے نا رخ کر لیں. پچھلے 6-8 مہینوں کے اندر کوئی 10 لاکھ پاکستانی نوجوان اس ملک سے جا چکا ہے، پڑھا لکھا نوجوان، ٹھیک ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ملک کی کل آبادی اگر 25 کروڑ ہے، اس کا 60% حصہ آپ لوگ ہیں. یہ ایک لحاظ سے خوشائن بات بھی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جوانی اور یوتھ یہ وہ ایج ہے جو اللہ پاک کی ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے، لیکن اگر اس کو صحیح انداز سے یوز کیا جائے تب یہ نعمت ہے، ورنہ اس پر پھر بڑا کڑا جو ہے نا احتساب بھی ہے. اور دوسری طرف ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بھی ہے، ٹھیک ہے، اور لمحہ فکریہ بھی ہے کہ جس ماں کی اولاد، ماں سے مراد پاکستان لے رہا ہوں، کہ جس ماں کی اولاد جو ہے نا 60% جوان ہو، ٹھیک ہے، 60% اس کے بچے جو ہے نا وہ جوان ہوں، اس کے بیٹے اور بیٹیاں جوان ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کے دست و بازو جو ہے نا انہیں بننا چاہیے اس ماں کے، ٹھیک ہے، وہ ماں بوڑھی ہو چکی ہو، 75 سال سے زائد کا عرصہ اس کی عمر کو بیت گیا ہو، پھر بھی وہ جو ہے نا مارے جو ہے نا پھر رہی ہو، تو کیا سمجھتے ہیں آپ قیامت کے روز سوال نہیں ہوگا؟ یہ وہ دو ریاستیں ہیں، ریاست مدینہ اور اسٹیٹ آف پاکستان، جو ایک نظریے کی بنیاد پر وجود میں آئی ہیں. ایون سلطنت عثمانیہ بھی نظریے کی بنیاد پر وجود میں نہیں آئی، فتوحات کی بنیاد پر وجود میں آئی. سلطنت عثمانیہ 600 سال تک، ٹھیک ہے، 3 سے زائد بر اعظموں پر حکمرانی جس سلطنت نے کی ہے اس کی ہسٹری اٹھا کے پڑھ لیں، وہ فتوحات کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے، فتوحات. لیکن نظریے کی بنیاد، آئیڈیالوجی جو ہے، اسلامک آئیڈیالوجی جو ہے، اس پر اسٹیٹ آف مدینہ پہلی ریاست اور پھر اسٹیٹ آف پاکستان، اور اس کے پیچھے آقا السلام کا پورا ہاتھ ہے اس کو وجود میں لانے کا. میں نے وہ قائد اعظم کا واقعہ سنایا تھا آپ کو، لیں آج پھر سن لیں آپ، ٹھیک ہے. قائد اعظم علیہ الرحمہ، ٹھیک ہے، اتنا تو میں نے بتایا تھا نا، لنکلن انس میں وہ جو ہے نا یہاں سے بیزار ہو کر ایک دفعہ جا چکے تھے قائد اعظم کہ یہ قوم نہیں اٹھنے والی، یہ سوئے ہوئے بدمست ہاتھی ہیں یہ، ٹھیک ہے، یہ نہیں اٹھے گی آزادی کے لیے، حریت کے لیے. وہ چلے گئے دل برداشتہ ہو کر. ویسے بھی وہ بڑے مالدار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے. آپ کے والد پونجا جناح جو چمڑا ہے، لیدر کے بہت بڑے مرچنٹ تھے، بہت بڑے تاجر تھے. ان کو کوئی ایشو تو نہیں تھا اتنا بڑا، وہ پینٹ کوٹ پہن کر چلنے والا بابو جو تھا وہ اتنا بڑا ایشو نہیں تھا. وہ چلا گیا لنڈن، اور اس وقت انگلستان جانا، ٹھیک ہے، لنڈن جانا، اور اس کو ولایت بھی کہا جاتا تھا. ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے ولایت، ٹھیک ہے، منڈا ولایت گیا پڑھن، ٹھیک ہے، تو اسی کو کہا جاتا تھا. تو وہاں جانا تو یہ کوئی عام کام تو نہیں تھا. تو یہ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ٹھیک ہے، حکیم الامت، جن کو آپ وہ کہتے ہیں کہ خواب انہوں نے جو ہے نا پاکستان کا دیکھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تو انہوں نے خطوط لکھ کر بلایا، ٹھیک ہے. نبض شناس تھے قوم تھے اور سمجھ گئے تھے اگر کوئی لیڈر ہے تو صرف قائد اعظم ہے، اس کے علاوہ اس قوم کو کوئی اور جگا بھی نہیں سکتا. ایسے نہیں، آپ نے ان کے بارے میں یہ شعر کہا تھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بینوری پہ روتی ہے. ہزاروں سال نرگس ایک پھول کو کہتے ہیں، وہ اپنی بینوری پہ روتی ہے کہ نور نہیں اس کے اندر آ رہا. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. دیدہ ور اس کو کہتے ہیں جو آنکھ رکھتا ہو، جو اندر کی آنکھ بھی جس کی کھلی ہو، ظاہر کی آنکھ بھی کھلی ہو، جو دیدہ ور ہو، جو دیکھنے والا ہو، وہ بڑی مشکل سے چمن کے اندر پیدا ہوتا ہے. تو یہ قائد اعظم علیہ الرحمہ کے لیے آپ نے جو ہے شعر کہا تھا، تو بڑی مشکل سے ہوتا ہے. تو وہ سمجھ گئے تھے کہ دیدہ ور تو یہی ہے. بار بار خطوط لکھ کے آپ نے ان کو جو ہے نا بلوایا تھا کہ آپ ہی اس قوم کو جو ہے نا وہ پستی سے نکال سکتے ہیں، آپ ہی اس قوم کو غلامی کی زنجیروں سے جو ہے نا نجات دلا سکتے ہیں، آپ ہی جو ہے نا اس قوم کو آزادی کا پروانہ جو ہے نا وہ دلا سکتے ہیں. تو پھر اس کے بعد قائد اعظم وہ لنکلنس میں جو ہے نا سوئے ہوئے تھے. قائد اعظم خود لکھتے ہیں اس بات کو، ٹھیک ہے، اور اس بات کو چونکہ ان کی پرسنل ڈائری تھی، ٹھیک ہے، تو اس بات کو ان کی وفات کے بعد جو ہے نا ریویل کیا ان کے جو ہے نا وہ ایک پرسنل سیکرٹری نے، مجھے ان کا نام اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، عبد المجید چشتی صاحب ہیں، جن کی یہ کتاب ہے، غالباً حیات ہیں، ایڈوکیٹ ہیں وہ، ہائی کورٹ لاہور کے، اور لاہور میں ہیں، اور یقیناً حیات ہیں وہ. ان کی کتاب ہے، ایکچوئل جو اس کا ٹائٹل ہے حالت بیداری میں زیارت رسول، حالت بیداری میں زیارت رسول.
تو میں وہ پڑھ رہا تھا، اس کے اینڈ پہ میں نے دیکھا قائد، میں بھی چونک پڑا، ٹھیک ہے، مجھے بھی اس سے پہلے نہیں پتا تھا. پھر جب میں نے اس کو پڑھا میں دیکھا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور قائد اعظم علیہ رحمہ کا ایک دوسرا فیز سامنے نظر آیا کہ وقت کا ولی تھا. اقبال بھی وقت کا ولی تھا اور قائد اعظم بھی وقت کا ولی تھا. ٹھیک ہے، تو ظاہر میٹر نہیں کیا کرتا، باطن جو ہے نا میٹر کرتا ہے. لازمی نہیں ہے کہ وقت کا ولی جو ہے نا وہ پینٹ کوٹ نہ پہن سکتا ہو. ٹھیک ہے، ڈفرنٹ حالتوں میں اللہ پاک جو ہے نا وہ بندوں کو جو ہے نا وہ رکھتا ہے، اس کے پیچھے حکمتیں ہوا کرتی ہیں. ٹھیک ہے، حکمتیں کیوں؟ پینٹ کوٹ والوں سے مقابلہ تھا، تو پینٹ کوٹ والوں سے مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو بھی پینٹ کوٹ پہن کر ٹائی لگا کر جانا پڑے گا. وہاں پر اگر آپ جبے کبے پہن کر جائیں گے، ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات کو اس طرح سے وہ نہ لے. وہ وقت کا تقاضا تھا، اور وقت کے تقاضے کو اسلام قبول کرتا ہے. یاد رکھیے گا، وقت کا جو جائز تقاضا ہوتا ہے اس کو اسلام ایکسپٹ کرتا ہے، قبول کرتا ہے. اسی لیے اس کو دین فطرت کہا جاتا ہے. سنا ہے نا، اسلام کیا دین فطرت ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ایکسپٹ کرتا ہے حالات کو، اور حالات کے مطابق اپنے آپ کو مولڈ کرنے کی کیپیسٹی اسلام کے اندر موجود ہے. فلیکسیبلٹی اس دین کے اندر موجود ہے. تو آپ سوئے ہوئے تھے اور کہتے ہیں کہ جی میں نے دیکھا کہ مجھے کوئی آواز سنائی دی، تو میں اٹھا، میں نے ادھر ادھر دیکھا تو میں نے سمجھا وہم ہے. ہوتا ہے نا اکثر، بعض کا ہم بھی نیند سے بیدار ہوتے ہیں، کسی وقت دیکھتے ہیں کچھ بھی نہیں ہم سمجھتے ویسے وہم ہے. کچھ دیر کے بعد پھر وہ آواز جو ہے نا وہ مجھے فیل ہوئی کہ جیسے میری چارپائی ہل رہی ہے. وہ زلزلہ نہیں جیسے آتا ہل رہی ہے. میں پھر اٹھا، ادھر ادھر دیکھا، کچھ نہیں. کمرے کی لائٹس بھی بند تھیں. اکثر ہم جب سوتے ہیں تو کمرے کی لائٹ بجھا کر سوتے ہیں. اس کو سائیکالوجی نے آج پروف بھی کیا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے یہ. ٹھیک ہے، اس حوالے سے ٹھیک ہے کہ رات کو جب سوئیں تو لائٹ سے، کیوں؟ آپ کی نیند کے سیلز جو ہے نا وہ پازیٹیوٹی کی طرف جاتے ہیں اور آپ کو پراپر نیند آتی ہے. قربان جائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سائیکالوجسٹ ہونے پر. آج سائیکالوجی نے اس کو جو ہے نا وہ پروف کر دیا. ٹھیک ہے، آپ دیکھتے ہیں ایون ہم دوپہر کے وقت جب کیلولہ کر رہے ہوتے ہیں، آرام کرتے ہیں، دوپہر کو سونا ظہر کے بعد اور سب سے پہلے یہ آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ بھی ہے. اس سے نظام انہضام پر پازیٹیو افیکٹ پڑتا ہے. آپ اندازہ لگائیں کیا اس سے ڈائجسٹو سسٹم جو ہے، آپ ریسرچ پڑھ لیں، گوگل اٹھائیں، ویسے بھی تو گوگل دیکھتے رہتے ہیں، سرچ انجن اٹھائیں، اس پہ دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا آپ کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے، لنچ کرنے کے بعد تھوڑا سا آپ نیپ لیتے ہیں. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ نیپ، NAP، نیپ. ٹھیک ہے، نیپ لیتے ہیں، کیلولہ اس کو ہم کہتے ہیں. مختصر وقت کے لیے تھوڑا سا آرام کرنا، یہ حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے. ٹھیک ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں بعض کو دوپہر میں بھی لائٹس ہم بجھا دیتے ہیں کمرے کی. کیا پرسکون فیل ہوتا ہے؟ یہ نہیں ہوتا. باہر شدت کی گرمی ہو تو اندھیرے میں پورا پرسکون بعض اوقات آپ کو فیل ہوتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ رات کو بجھا، تو رات کمرے کی لائٹ بھی بجھی ہوئی تھی. لیکن اب پھر جب تیسری دفعہ ایک اچھا سا جھٹکا لگتا ہے نا، تو آپ ایک دم اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. تھوڑا سا فطری طور پر ایک خوف ڈر جو ہوتا ہے فطری طور پر، ٹھیک ہے، وہ پیدا ہوتا ہے. تو آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو اچانک ٹھیک آپ دیکھتے ہیں کہ پورا کمرہ روشن ہے، بکا نور بن گیا، بکا نور ہے. ٹھیک ہے، لائٹس بجھی ہوئی ہیں، سوئچ جو ہے نا آف ہیں، سوئچ جو ہے نا آف ہیں، اس کے باوجود پورا کمرہ جو ہے نا بکا نور بنا ہوا ہے. آپ دیکھتے ہیں سامنے ایک شخصیت ہے، نورانی شخصیت ہے. ٹھیک ہے، جسم پاک کے ساتھ. آج کہتے ہیں زندہ نہیں ہے، قربان جائیں اعلی حضرت پر، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. ارے تیری چشم کے اندر تو قصور ہو سکتا ہے، وہ کل بھی زندہ تھے، وہ آج بھی زندہ اور ہمیشہ وہ زندہ رہیں گے. موت نے بھی ان کو گلے اس لیے لگایا تھا کہ موت بھی اللہ کے سامنے گئی ہوگی کہ باری تعالیٰ، ٹھیک ہے، میں ہاتھ جوڑتی ہوں، ٹھیک ہے، کہ میں بھی حضور کے ساتھ تمسک چاہتی ہوں، میں بھی حضور کے ساتھ تمسک جو ہے نا وہ چاہتی ہوں، اس لیے تو مجھے اجازت ہے، ورنہ موت کی کیا جرأت کہ وہ حضور کے پاس آ جائے. وہ بھی شاید اس لیے گئی ہو. تو پھر اس کے بعد جب دیکھتے ہیں بکا نور ہے تو آپ حیران رہ جاتے ہیں، آپ کھڑے ہوتے ہیں. اب آپ انگریزی زیادہ بولا کرتے تھے، آپ کو پتہ ہی، آپ پرانی قائد اعظم کی سپیچز ان کی لینگویج میں ابھی بھی مل جاتی ہیں، ان کی وائس میں.
آپ دیکھیں کہ انگریزی اس میں زیادہ بول رہے ہیں اور اردو کا جو لہجہ ہے وہ بھی تھوڑا انگریزی والا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ پوچھتے ہیں کہ ہو از دیئر, کون ہے, ہو آر یو, کون ہے. آپ جواب سنیے آقا نامدار تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ جو انجلیزیہ سیکھ رہے ہیں, انگریزی سیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ سیکھنا حضور کی سنت کیسے بن گیا؟ ایک تو میں نے زید بن ثابت سے آپ کو پروف کیا تھا, آپ کے نبی بھی انگریزی بولا کرتے تھے. حضور نے جواب دیا, قائد اعظم نے اس کو کوٹ کیا ہوا ہے اپنے انورٹڈ کامرس کے اندر. آقا علیہ السلام نے جواب دیا, I am your beloved prophet Muhammad peace be upon him. یقین کریں میرے رونگٹے کھڑے ہو. I am your beloved prophet Muhammad peace be upon him. قائد اعظم چاہتے تو وہی جواب جو عربی میں اگر حضور نے دیا ہوتا تو اسی کو کوٹ کرتے تھے. یہاں سے حضور کا نالج کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ہر طرح کا آئی ایم یور بلڈ پروفٹ. آپ جو ہی یہ بات سنی, قائد اعظم کہتے ہیں کہ جس طرح کو بندہ چھلانگ مارتا ہے چارپائی سے, میں اٹھا 10 بستہ ہوا اور میں قدموں میں گر گیا, میں قدموں میں گر گیا. ٹھیک ہے, گویا کہ قدم بوسی بھی کی, گویا کہ پھر میں کھڑا ہوا اور اس کے بعد کوئی چون چرا نہیں کی. ٹھیک ہے, قائد اعظم کہتے ہیں کہ میں نے کہا, میں نے عرض کی 10 بستہ ہو کر او مائی بیلوڈ پروفٹ. جب حضور نے کہہ دیا کہ میں آپ کا پیارا نبی ہوں, ٹھیک ہے, تو قائد اعظم نے جواب دیا, او مائی بیلوڈ پروفٹ وٹ از دا آرڈر فار می, میرے لیے حکم صادر کیجیے. اب آپ حکم سن لیں. قائد اعظم کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضور صاحب نے جواب دیا, the prophet said that محمد علی, کیا محمد علی قربان جائیں, آقا کی زبان سے جس کا نام ادا ہو گیا ہو اس کو اور کیا چاہیے. آقا کی زبان مبارک سے جس کا نام ادا ہو گیا, ٹھیک ہے, محمد علی گو بیک. کیا محمد علی گو بیک, ٹھیک ہے, محمد علی آپ واپس جائیں. ٹھیک ہے, اور پھر فرمایا کہ آزادی کی جدوجہد کے لیے, پاکستان کے لیے جدوجہد کریں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کا نام تو چودھری رحمت علی نے رکھا, ٹھیک ہے, وہ بعد میں رکھا. میرے حضور تو پہلے ہی قائد اعظم کو بشارت دے گئے اور کہا کہ ایسے ہی نہیں ایک دبلے پتلے نوجوان سے ہو گیا. ٹھیک ہے, لوگ کہتے ہیں نا ایک دبلا پتلا نوجوان تھا, ٹھیک ہے, وہ طاقت کہاں سے آئی روحانی. آقا علیہ السلام وہ اسپرچول جو ہے, وہ ایفیشنسی جو ہے, اسپرچول ایفیشنسی اور اسپرچول جو پاور ہے وہ حضور علیہ السلام دے کر گئے, اور پیچھے پورا حضور علیہ السلام کا ہاتھ تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ریاست کو قائم کرنے میں حضور کی منشا شامل ہے, اور اس کے ذریعے حضور سامنے کو بہت بڑا کام لینا ہے. اور یہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں, لکھ لیں ان الفاظ کو, اس پلیٹ فارم سے میں بتا رہا ہوں کہ یقیناً پاکستان ہی وہ ریاست ہے کہ ایک وقت آئے گا. ٹھیک ہے, اور صوفی برکت علی صاحب کی مجھے بات یاد آ گئی. ٹھیک ہے, یہ آپ کے قریب جانتے ہیں, نام سنا ہوا, سمندری روڈ پر صوفی برکت علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ کے تاریخی الفاظ ہیں. آپ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب اقوام عالم کی ہاں پاکستان کی ہاں میں ہوگی, اور پاکستان کی نہ میں اقوام عالم کی نہ ہوگی. پاکستان ہاں کرے گا تو پورا اقوام عالم ہاں کرے گا, اور پاکستان نہ کر دے گا تو پورا اقوام عالم جو ہے نا وہ نہ کر دے. کہ وقت آئے گا, اور یہ وقت کے ولی کا کہنا ہے, اور یہ یقیناً جو ہے نا ایسا ہونا ہے. وہ کیا جی, اس کا بالکل سپورٹ کے ساتھ تعلق ہوگا. یہ ایسے ہی نہیں لوگ کہہ جاتے. ٹھیک ہے, اشارہ دینا ہوتا ہے. 32 سال بالکل پہلے کی بات ہے, یہ اشارہ دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, اور اگر مجھے اس پر یہ کہے کہ قرآن پاک پر حلف دے دیں تو میں حلف دینے کے لیے بھی لیے تیار ہوں. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے حلف. کوئی کسی کے لیے حلف نہیں دیتا, تو دیتا ہے, کوئی کسی کے لیے حلف نہیں دیتا, بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں, جس تحریک کا نام میں نے لیا تھا, جو آخری 10 دنوں میں جس کو ہم چھیڑیں گے, میں آپ کو یہ بات پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں, یہ وہ واحد تحریک ہے. ابھی تو شاید آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا, یہ وقت بتائے گا. یہ واحد تحریک ہے کہ اس کا اگر آپ ہراول دستہ بن گئے, اسی تحریک کے ذریعے نہ صرف اس ملک میں انقلاب آئے گا بلکہ پوری دنیا پر
اسلام کا مستفی جھنڈا جو ہے نا وہ لہرائے گا انشاءاللہ۔ تو آج وکونوا مع الصادقین کے تحت اس تحریک کا ہراول دستہ بن جائیں۔ آپ آج بھی یاد رکھیں گے، آپ کی آنکھ بند ہوگی، عالم برزخ میں بھی آپ یاد رکھیں گے اور بروز قیامت بھی آپ یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ میرا دعویٰ ہے انشاءاللہ۔ تو اب یہ آپ دیکھ لیں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقام، اور ہمارے بچوں کو صرف ایک فیز پڑھایا جاتا ہے، جی دیٹس آل، بس۔ ہمارا بچہ بھی سمجھتا بس وہ بلیئرڈ ہی کھیلتا تھا، ٹھیک ہے، اور عام دنیا دار بنتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ کو پتا ہے کہ کینسر تھا، لنگس کا کینسر تھا قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو۔ جب ڈائگنوز ہوا تو ڈاکٹر سے کہا کہ خبردار، بس یہ تیرے اور میرے درمیان ہے، قوم کو نہ پتہ چل جائے۔ کیوں بھیجا؟ کس نے؟ آقا علیہ السلام نے بھیجا ہے۔ یہ بھی حضور کی تکریم اور ادب تھا کہ قوم کو نہ پتہ چل جائے۔ کیوں؟ قوم کہیں متزلزل نہ ہو جائے کہ لیڈر تو بیمار پڑ گیا ہے، اب شاید جو ہے نا آزادی ہمیں نہ مل سکے، قوم کے حوصلے پست نہ ہو جائیں۔ ان کی وفات کے بعد یہ چیزیں سامنے آئیں، اتنا عظیم لیڈر۔ تو قدر کیا کریں ایسے لوگوں کی بھی، ٹھیک ہے۔ باقی یہ ہے کہ اس قوم نے تو اپنے مؤسس کے ساتھ بھی ٹھیک ہے، اور ان کی بہن کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، وہ فاطمہ جناح جس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اپنے بھائی اور پاکستان کی خاطر، در حقیقت کہ میں ان کا ساتھ دوں اس ملک کو بنانے میں۔ تو یہ قوم ہے تو ایسی، ہاں یہ پتہ ہی نہیں ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ بس وہ ایمبولینس جا رہی تھی اور وہ ہوگی۔ ارے قائد اعظم کی ایمبولینس ہی خراب ہونی تھی، ارے گورنر جنرل کی ایمبولینس ہی خراب ہونی تھی، زیارت بھی انہیں منتقل کروایا گیا تھا۔ آج بھی زیارت جا کے دیکھ لیں کتنا بڑا صحت افزا مقام ہے وہ، ٹھیک ہے۔ میں نے خود قائد اعظم کی ریزیڈنسی کو وزٹ کیا ہوا جان بوجھ کے، میرا بڑا شوق تھا میں دیکھوں جا کے، مجھے تو وہاں کوئی بہت بڑا صحت افزا مقام نظر نہیں آیا، ٹھیک ہے، اور وہ گھٹن سی فیل ہوئی، اور کہاں دور پہاڑوں میں جا کے، ٹھیک ہے، پوری پلاننگ کے ساتھ، این درمیان میں ادھر ہاسپٹل اور ادھر ریزیڈنسی، درمیان میں پیٹرول ختم ہو گیا قائد اعظم کی ایمبولینس کا، کمال نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہمارے جو اب اسٹیبلشمنٹ کا ورڈ یوز کیا جا سکتا ہے، میں تو خیر نہیں ڈرا کرتا، جس نے جو کرنا ہے کر لے، حق تو حق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایوب صاحب کے دور میں جو فاطمہ جناح کے ساتھ کیا گیا، اندازہ لگا لیں۔ اب میں اس طرف جاتا نہیں ہوں، آپ پڑھ لیں، ٹھیک ہے، ہسٹری ہے، کتابیں موجود ہیں، آپ خود پڑھا کریں، مطالعہ کیا کریں، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، اب آتے ہیں ہم حصۃ القواعد کی طرف۔ 947 ہو گیا ہمارے پاس، جی جی صحیح، ٹھیک، ماشاءاللہ۔ اچھا، اس چیز سے آپ یہ اندازہ لگائیں، واقعہ تو ہے ہی ہے کہ یادداشت دیکھیں ہمارے بزرگوں کی، دوسری تیسری کلاس، آج کس سے پوچھ لیں نا دوسری تیسری کلاس یاد ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ہمارے حافظے اور یادداشت کا عالم آپ دیکھ لیں کیا ہے، کمپیریزن کر لیں آپ، اور کتنے کانفیڈنس کے ساتھ وہ سنا رہی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اتنا یاد ہے انہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہماری یادداشت دیکھیں کہ آج جو پڑھا کل یاد نہیں، وہ نہیں، جو ابھی ابھی پڑھا تھوڑی دیر بعد ہی بھول جاتا ہے، ہمارا حالات یہ ہیں۔ اچھا جی، یہ وہ 6 ابواب ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں سے اب میں نے آپ کو یہ جو ہے نا ٹرمز جو ہیں، مفتوح العین، مکسور العین، مضموم العین، یہ ساری میں آپ کو سمجھا چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب میں نے کہا تھا کچھ موافقت میں ہوتے ہیں اور کچھ مخالفت میں ہوتے ہیں۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں گے جو پہلے 3 ہیں یہ مخالفت کے ہیں، اور لاسٹ والے جو 3 ہیں یہ مطابقت اور موافقت کے ہیں۔ دیکھیں، ہم نے کہا ماضی مفتوح العین، اس کا مطلب یہ ہے کہ ماضی کا عین کلمہ فتح ہو، یہ آپ کا ماضی ہے، اس کا عین کلمہ کون سا ہے؟ جلدی سے را، اور یہ مفتوح ہے۔ پھر ہم نے کہا مضارع، ماضی اور مضارع کو ملا کر پڑھنا باب ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو ہم ماضی اور مضارع کو ملا کر پڑھ رہے ہیں، ضرب یضرب، ٹھیک ہے۔ اس کا عین کلمہ کون سا ہے؟ اس کا بھی را ہے، اور وہ مکسور ہے، تو مکسور العین ہو گیا، یہ بن گیا ایک باب، ٹھیک ہے۔ ساری گردانیں انہی ابواب سے چلتی ہیں، اگر یہ آپ کو ازبر ہو جائیں تو گردان کو مسئلہ نہیں رہے گا۔ ضرب یضرب، اس سے کوئی بندہ کہتا ہے اس باب سے آپ گردان چلائیں، ضرب یضرب، ٹھیک ہے، تو آپ اس سے پھر چلاتے ہیں۔ پھر اسی طرح
माजी अगर मकसूरुल ऐन हो, यहाँ पर देखें माजी का आइन कलमा मकसूरुल ऐन बन गया या नहीं बन गया, और यहाँ पर मुजारे मफ्तूहुल ऐन हो, इसका आइन कलमा भी मीम है, क्योंकि ये तो इजाफी हर्फ लग गया ना सलासी मजीद फी बनाने के लिए। तो ये सामिया यसमाउ दूसरा बाब क्या है, सामिया यसमाउ। इसी तरह माजी मफ्तूहुल ऐन है, ये देखें स्वाद है ना आइन कलमा इसके अंदर नासरा में, इसमें आइन कलमा क्या है, फिर स्वाद है, इसमें धम्मा आ गई, मदमूमुल ऐन बन गया। तो अब ये तीसरा बाब बनेगा नासरा यंसुरु। अब ये जो तीन अबवाब हैं ये मुखालफत के हैं, ठीक है। अगले तीन जो हैं ये मुताबकत या मुआफकत के हैं। माजी और मुजारे दोनों ही क्या हो, मफ्तूहुल ऐन हो, देखें ऐन कलमा, ठीक है। फिर माजी और मुजारे दोनों मकसूरुल ऐन हो, ऐन कलमा, ठीक है। माजी और मुजारे दोनों मदमूमुल ऐन हो, देखें रा कलमा, ठीक है। तो अब ये बाब क्या बनेगा, फतह यफ्ताहु, बोलिए ये बाब क्या बनेगा, हासिब यहसिबु, ये बाब क्या बनेगा, कारुमा यकरुमु, कारुमा यकरुम। समझ आ गई है, ये 6 अबवाब हैं, ठीक है। इनको प्लीज अब आप याद कर लीजिएगा, ठीक है।